اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چنانچہ میں نے کسی دو کپڑے مانگے اور انہیں پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کے لیے چل پڑا. راستے میں لوگ مجھے گروہ در گروہ ملتے اور توبہ قبول ہونے کی مبارکباد دیتے اور کہتے کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. جب میں مسجد میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف لگ کے انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی میری طرف کھڑا ہو کر نہیں آیا، اور حضرت طلحہ کا یہ انداز میں کبھی نہیں بھول سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو اس وقت سے لے کر اب تک جو سب سے بہترین تمہارے لیے آیا ہے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تمہارے لیے اس سے زیادہ خوشخبری آج تک کی تمہاری زندگی میں آئی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے نا، اور خاص تمہارے لیے اتری ہے وہ چیز. کیا ہو؟ توبہ کی قبولیت. تم پیدا ہوئے اب تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہارے لیے خاص نہیں آئی نا، یہ خاص آئی ہے. میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی طرف سے آیا ہے یا اللہ کی طرف سے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چمکنے لگتا تھا اور آپ ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور آپ کے چہرے سے ہم ہی آپ کی خوشی کا پتہ چل جاتا تھا، ہمیں ہی. جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری ساری جائیداد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام صدقہ ہے. سوچ، ہاں، میری ساری جائیداد آپ کے نام پہ صدقہ ہے، اس میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، اپنے پاس بھی کچھ رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نے کہا میرا جو حصہ خیبر میں ہے میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا ہمیشہ سچ بولتا ہوں. آج اسی کی کمی ہے نا امت میں. ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت کون کیا بولتا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور کس پہ یقین ہوتا ہے نہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. کوئی بھی ہو، ہے نا، جہاں بھی جو ایسا لگتا ہے کہ یہ. جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا ہے اس وقت سے لے کر اب تک میرے علم کے مطابق کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر اللہ نے ایسا بہترین انعام کیا ہو جیسا بہترین مجھ پر کیا ہے. اور جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا. ہاں، ارادہ بھی نہیں کیا. سوچ، اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی اللہ مجھے جھوٹ سے بچائیں گے. اور اللہ نے اپنے رسول پر اس موقع پر یہ آیتیں اتاری، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار سے کنوا مع الصادقین تک. اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر سے لے کر اور رہو ساتھ سچوں کے یہاں تک. یہ آیت پوری. اللہ کی قسم، اسلام کی ہدایت کی نعمت کے بعد میرے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت مجھے یہ نصیب ہوئی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ نہیں بولا. مگر میں جھوٹ بول دیتا تو بھی میں دوسرے جھوٹ بولنے والوں کی طرح ہلاک ہو جاتا، کیونکہ اللہ نے وحی اترتے وقت جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ نے فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف
تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو تم درگزر کرو ان سے، بے شک وہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ فرما رہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے، انہیں پورا مجمع تھا، لیکن یہ 3 جن نے صرف سچ بولا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سوچے مل جائیں گے، ہم سے پہنچ جائیں گے، ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے، لیکن ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، ہم سچ بول رہے ہیں۔ باقی لوگوں نے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بہانے بنائے، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے سامنے جب تم پھر کر جاؤ گے ان کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تمہارے ساتھ نہیں آئے تھے نا، اب تم جب واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے آ کر کے قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے نا، ایسا تھا ویسا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ تم ان سے درگزر کرو، تاکہ تم سے تو اللہ فرمائے تم بھی درگزر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک یہ لوگ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میں جھوٹ بولنا اگر دوزخ کا ٹھکانہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنا کتنا بڑا ٹھکانہ ہوگا۔ ہاں، سمجھ میں آئی بات یہی ہے۔ تعلیم کا اپنا مقصد کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ کن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور اللہ راضی ہو جائے، اور کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتے اس سے ہم بچ جائیں، ہے نا، کہ بھائی یہ چیز ہے نا۔ اب وہ لوگ نے کیا سوچا کہ ہلکا سی بات ہے، یا کہ ہم عذر کر دیں گے کوئی نہ کوئی بات، مگر اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ ان کو سچ بتا دے گا، اللہ اپنے نبی کو سچ بتا دیں گے۔ تم لوگ سب جھوٹ بول رہے ہو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ تم لوگ سب آ رہے ہیں نا، اب تم جب واپس جاؤ گے جنگ سے ریٹرن تو وہاں تمہارے پاس سب آئیں گے، تو یہ لوگ چھوٹی قسمیں کھائیں گے، بہانے بنائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم ان سے درگزر کرو، تم ان کو معاف کر دو، کہ تم بھی درگزر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بے شک یہ لوگ پلید ہیں، بے شک یہ لوگ پلید ہیں اور جھوٹے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو صرف 3 جن نے سچ بولا ہے نا، کہ نہیں ہم سوچے مل جائیں گے، ہم سوچے کہ اللہ کے ہم کو کوئی عذر نہیں ہے، ہم سچ بول رہے ہیں، ہم کو ایسا بھی نہیں تھا کہ جنگ میں نہ جا دیں، ایسا بھی نہیں تھا، سوچا بھی تھوڑی دیر میں چلے جائیں گے، یہ کر جائیں گے وہ کر جائیں گے۔ تو وہ 3 جن نے سچ بولا، اور تینوں کے واسطے اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی سچائی ثابت کی، ٹھیک ہے نہیں، وحی کے ذریعے سچائی ثابت کی نا کہ یہ 3 سچے ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ تو وہ درگزر کرنا چاہے تم بھی درگزر کر لو گے، ہے نا۔ بدلہ ہے ان کے کاموں کا، وہ لوگ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی ہو گئے ان سے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے۔ ہر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان کو معاف کر کے تم ان سے راضی ہو جاؤ، تم ان سے راضی ہو جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائے کہ راضی مت ہونا، کہ اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو اللہ راضی نہیں ہوتا نافرمان لوگوں سے، جھوٹے لوگوں سے، ہے نا۔ جنگ خیبر کے واقعے کے وقت میں سب نے عذر کیا مگر 3 جن نے کہ نہیں اللہ کے ہم کو کوئی عذر نہیں ہے، ہم تو آنا بھی چاہتے نہیں تھے، تو تینوں سے بائیکاٹ کیے، 50 دن تک بائیکاٹ ہوا نا، ہاں بھاگ نہیں گیا۔ پھر جب تینوں کے پاس اللہ راضی ہو گئے 3 سے، باقی سب کے لیے کیا فرمایا؟ یہ لوگ پلید ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو واپس جاؤ گے تو لوگ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، عذر بتائیں گے تم کو، ہاں، تاکہ تم ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، ہاں، اور یہی چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا تم بھی درگزر کرو ان سے۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک یہ لوگ پلید لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے جھوٹے عذر پیش کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کر لیا اور ان کو بیعت بھی فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار بھی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا معاملہ ان لوگوں سے مؤخر فرما دیا، یہاں تک کہ اس کے بارے میں اللہ ہی نے فیصلہ فرمایا۔ اس لیے اللہ نے جو یہ فرمایا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا، اس سے مراد ہم تینوں کا لڑائی سے پیچھے رہ جانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھائیں اور آپ کے سامنے جھوٹے عذر رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرما لیا، ان کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا، اور ہم تینوں کے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر فرما دیا اور ہمارا فیصلہ بعد میں ہوا۔ ہے بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔